بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات حاضرین، جشن کا ماحول ہے اور ایک بات جس طرح عزیز کہہ رہے تھے بہترین انداز میں اور انہیں بہت مختصر وقت میں اپنا پیغام آپ تک پہنچایا، اسی طرح آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ جشن سر جھکا کے نہیں سنا جاتا، سر اٹھا کے سنا جاتا، اور یہی جن کو ہم مانتے ہیں نا انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے، جھکا کے نہیں۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات بنی بھی ان کے صدقے میں ہے نا، جب سب کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے نا تو پھر زبان بھی ان کے صدقے میں ملی ہے، ان کے فضائل میں زبان کو بھی بولنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے، ٹائم بہت ہی مختصر ہے، کسی پروگرام میں شرکت کرنی تھی، جب یہ وقت ٹائم دے دیا تو بعد میں مسئلہ بنا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس فانی دنیا میں، ختم ہو جانے والی دنیا میں سر اٹھا کر زندگی بسر کرنے کے لیے حسین دیا۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، اہل تسنن کی روایت ہے، سفر میں رسول اعظم کے ساتھ ہیں، رسول اعظم نے اپنے سفر کو روک کر 5 سجدے کیے جس میں قیام نہیں تھا، رکوع نہیں تھا، 5 سجدے تھے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سجدے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا میں جا رہا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، جشن سننے کے لیے آپ آئے ہیں نا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا یا رسول اللہ عرض یہ ہے اللہ فرما رہا ہے میں تیرے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے سجدہ شکر کیا، جب میں نے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے میں آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے پھر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا، جب میں نے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کی اللہ فرماتا ہے میں تیرے سبط اکبر حسن سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میں نے پھر سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے میں تیرے حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یا رسول اللہ آپ نے 5 سجدے کیے ہیں، توجہ فرمائیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب میں نے 4تھے سجدے سے سر اٹھایا نا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جو جو تیری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی رسول خدا دائیں جانب پہ حضرت حسن علیہ السلام ہے، بائیں پہ حسین علیہ السلام ہے، اور فرمایا
جو بندہ مجھ سے محبت کرے، میرے حسن و حسین سے محبت کرے، ان کے بابا سے محبت کرے، ان کی اماں سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہیں پہ وہ ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حاضرین، بڑی واضح سی بات ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ایک لحاظ سے ایک پہلے بھی مہینہ گزرا ہے، رجب وہ علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور اس کے بعد مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تو مولا کی طرف منسوب ہے، ان کی ولادت ہے، مگر شعبان میں نہ رسول اعظم کی وفات ہے نہ ولادت ہے، تو کس حوالے سے یہ مہینہ حضور کی طرف منسوب ہے؟ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں حسین و منی وانا من حسین کا مفہوم ہو تو یہ کہہ سکتا ہوں رسول اعظم کی طرف یہ منسوب مہینہ اس لیے ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو محسن اسلام زینب دنیا پہ آئی، 3 تاریخ کو محسن اسلام حسین علیہ السلام آئے، جنہوں نے رسول کے مقصد کو کربلا میں زندہ کیا، وہ اسی شعبان میں آئے۔ بہت بڑی عظمت ہے، رسول اعظم کے وسیع خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کی بہت بڑی عظمت ہے، مگر ایک لحاظ سے آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ بزرگان جانتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے ایک عالم دین شیخ و جامع علامہ اختر عباس مرحوم کوٹ ادو کے بلوچ تھے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کیا کرتے تھے۔ وہ اس حوالے سے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن فخر و مباحات کا، ان کا اپنا عقیدہ ہے، فخر و مباحات کا مقام آیا تو علی قیامت کے دن نہیں کہیں کہ میں کعبہ میں آیا، قیامت کے دن کعبہ کہے گا میں وہ ہوں جس میں علی آیا۔ ایک جملہ اور بھی ان کا، اصل میں ان کی زندگی میں ایک اہل سنت مولوی تھے، انہوں نے ایک عقیدہ پیش کیا کہ آل محمد نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو آپ بھی ذہن میں رکھیں، نازل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی باپ ماں نہ ہو۔ قرآن نازل ہوا ہے نا، تو اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کوٹلہ جام ہمارا مدرسہ ہے، اس کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں انہوں نے بیان کیا، اس مولوی کا نام لے کر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے مولوی کا نام، سنی سے شیعہ ہوا، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ جو ادھر سے آئے ہیں نا، ادھر نے انہوں نے کچھ چیزیں ہمارے مکتب میں داخل کر دی ہیں، جس طرح آپ بھی کیا سنتے ہیں، بعض اوقات وہ ادھر سے جو آنے والے ہیں پڑھتے ہیں اور وہ حد عبور کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسے تو ہمارے اپنے بھی نہیں پڑھتے، مگر آپ کو متوجہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، ان کی ولادت نہیں ہوتی۔ آج آپ سید شہداء کی ولادت منا رہے ہیں نا، خدا گواہ ہے دنیا سے چلے گئے، ان کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا
کہ علی علیہ السلام جس میدان میں جاتے تھے کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. توجہ رہے. بتاتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ایک میدان میں مصلحت تھی. خیبر کے میدان میں کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. چونکہ اس نے کہا تھا میرا نام مرحب ہے، تو مقابلے میں کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا. میں بعد میں جملہ کہتا ہوں، ان کا جملہ آپ تک پہنچا لوں. کہا ہر میدان میں کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. فرمانے لگے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مولا ہر میدان میں کیوں کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا یہ مولوی نے کہا ہے نا کہ نازل ہوتے ہیں. آج مجھے پتا چلا ہے مولا بتا کر گئے ہیں جن کا اپنا باپ نہیں ہے نا، یہ ہیں جن کا اپنا باپ نہیں ہے. یاد رکھو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بس حاضرین وہ بات آ گئی ہے درمیان میں، اس بات کو ذہن میں نہیں تھی، آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. خیبر میں حیدر میرا نام میری ماں نے رکھا ہے. آپ خیبر سنتے رہتے ہیں. میں نے جملہ ہے استاد بزرگوار حافظ سید محمد سبطین نقوی آل اللہ مقاموں کا، جب وہ جا رہے تھے آ رہے تھے فتح خیبر نہیں ہو رہا تھا. اور مختصر کروں علی علیہ السلام چلے. جب چلے نا مرب کے پاس ایک نجومی بیٹھا تھا. اس نے دیکھ کر کہا مرب آج خیر نہیں، آج خیر نہیں. وہ کہنے لگا پہلے بھی آنے والے آتے رہے ہیں چلے جاتے تھے، اب بھی کیا فرق ہے. مرحوم کا جملہ ہے خدا ان کے درجات بلند فرمائے، توجہ سے سننا. نجومی دیکھ کر کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج خیر نہیں. پہلے جو آتے تھے نا ان کی نظریں کہیں اور ہوتی تھیں، جو آج آ رہا ہے نا اس کی نظر یا تیرے سر پہ آئے یا خیبر کہتا ہے. بہرحال جی سید الشہداء اس دنیا میں 3 رجب کو آئے جس میں رسول بھی خوش ہیں، علی علیہ السلام بھی خوش ہیں، جناب سیدہ بھی خوش ہیں، حسن بھی خوش ہیں، اور کائنات میں آج الحمدللہ اہل بیت کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں. ہم سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، رسول خدا گھر میں تشریف لائے اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا میرا فرزند لے آؤ. توجہ، آپ بعض لوگ مثلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو یہ زارا باجدرے کو پڑھنے والے مولویوں کو فضائل نہیں آتے. فرق یہ ہوتا ہے ہم نے وہ پڑھنے ہوتے ہیں جو ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، بنانے نہیں ہوتے. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کا جو تمام مورخین نے لکھا ہے. جب فرمایا نا کہ میرے بیٹے حسین کو لے آؤ، جناب صفیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابھی تک میں نے غسل نہیں دیا، میں نے غسل نہیں دیا. اس وقت رسول خدا کے چہرے کے اثرات بدلے، دیکھ کر کہا
تو اسے پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک اور مطہر بنایا ہے۔ وہ شفیع، شفاعت کرنے والا، آپ آئے دن شب جمعہ حدیث کتابی سنتے ہیں۔ جب سارے آئے، حسین علیہ السلام بھی آئے، سلام کیا، تو جو رسول خدا نے جواب میں کہا، بیٹا تجھے اجازت ہے، اور جو جملہ ہے، اے میرے امت کے شفیع بیٹے، میری امت کی شفاعت کرنے والے، اجازت ہے۔ اور آپ عقیدہ شفاعت کو جانتے ہیں، حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک، معراج کا انکار کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جو قبر میں سوال و جواب کا انکار کرے وہ بھی نہیں ہے، اور جو شفاعت کا انکار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ شفاعت کا عقیدہ ہے، اگرچہ جو شفاعت کو نہیں مانتے انہوں نے قرآن میں شفاعت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ بنایا گیا ہے، البتہ ان کو شفاعت کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ شفاعت کوئی عام شفاعت نہیں ہے، شفاعت جس کی ہونی ہے اور جس نے کرنی ہے، جس کی ہونی ہے اس کی بھی اجازت اللہ دے گا، اور جس نے کرنی ہے اس کو بھی اجازت اللہ دے گا۔ اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنے سے بندے کے اندر گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھئی شفاعت یہی ہے نا کہ کوئی غلطی ہوگی ہے تو قیامت کے دن معافی ہوگی، سفارش ہوگی، البتہ اس میں بھی شفاعت بھی تب ہے جب اس دنیا میں شفیع کے ساتھ تعلق رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلق ہی کوئی نہ ہو، ان کی سیرت پہ ان سے محبت نہیں ہے، اور کہے قیامت کے دن شرائط اپنی جگہ پہ اس وقت وہ محل نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ شفاعت کوئی یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں جرت پیدا کرنے کے لیے، نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ اگر گناہوں میں جرت پیدا کرنے کے لیے ہے تو پھر توبہ بھی تو ہے، پھر توبہ کا عقیدہ بھی گناہوں میں اضافے کے لیے نہیں، اس کو سب مانتے ہیں۔ لہذا میں بات کو مختصر آپ تک پہنچا دوں، شفاعت کا عقیدہ گناہوں میں جرت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو جن سے گناہ ہو جائیں ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کئی شفیع ہیں، ان میں حسین بھی ہے، ان میں ایک حسین۔ لہذا اس حوالے سے حاضرین، سید الشہداء کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول خدا نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کیا خوبصورت ایک اہل علم نے تجزیہ کیا ہے۔ رسول خدا جب معراج پہ گئے تھے انہوں نے اس وقت دیکھا تھا، اللہ جانے اللہ نے اپنے عرش کو حسین کے نام سے کب سے زینت دے رکھی تھی، جب سے عرش تھا تب سے زینت دے رکھی تھی۔
آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں؟ کون ہے بندہ جو ہدایت نہیں چاہتا؟ کون ہے بندہ جو جہنم کی آگ سے نجات نہیں چاہتا؟ نجات بھی چاہتا ہے، ہدایت بھی چاہتا ہے۔ رسولوں کے رسول نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو ہدایت چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آئے، جس کو نجات چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سنہ ایمان، نعرہ حیدری، بس حاضرین، اس حوالے سے حسین علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ معذرت سے، چونکہ کل حضرت عباس علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، جشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں۔ معذرت، کچھ مجبوری ہے جس حوالے سے، وہ یہ ہے حضرت عباس شہنشاہ وفا، بہت بڑی عظمت ہے۔ حسن و حسین کی بہت بڑی عظمت ہے، معصوم ہیں، امام ہیں، روز جزا کے شفیع ہیں۔ آپ حضرت عباس حسین کو ماننے والے ہیں، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حسن و حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے، حسن و حسین کے ہوتے ہوئے جس کی دنیا میں آمد کی علی خواہش کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جملہ ایک آپ کی خدمت میں، حسین علیہ السلام وہ ہیں جس کا جھولا جبریل جھلائے۔ عظمت حضرت عباس، حضرت حسین علیہ السلام وہ ہے جس کا جھولا جبرائیل جھلائے، عباس وہ ہے جس کا جھولا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بارنا تیری بارگاہ میں التجا ان ہستیوں کا واسطہ، سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ، تمام حاضرین کو تمام جائز شرعی خوشیاں نصیب فرما۔ بارلا ہم سب کو ان ہستیوں کے اس دنیا میں محبت و زیارت عطا فرما، آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما۔ بارلا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بارلا بالخصوص اس مسجد کے بانی معاونین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بارلا جو اس وقت اس مسجد کے بانیان معاونین موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارلا بالخصوص علامہ صاحب جو یہاں آپ کے خطیب ہیں اور آپ کے لیے ہر وقت خدمت میں موجود ہیں، علامہ محمد حسنین کاظمی، بارلا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارلا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بارلا تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارلا انقلاب ایران کی محافظت فرما، علماء اعلام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ،
حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ حافظ اللہ بار الہ ان کی زندگی دراز فرما، ان کی حفاظت فرما، بار الہ قوم و ملت کی جو پریشانیاں ان کو دور فرما، بار الہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، نعرہ حیدری